وهدنا وعلى بارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالم زیبا محترم محتشم علماء کرام اور واجب احترام ذوی الشان برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کے بارے تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شدت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل باتوں پر توفیق کے نصیب فرمائے. اس کے لیے دعا کی آواز ایک ساتھ میں وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں بہت تفصیلات میں آپ کے ساتھ خطاب کر سکوں گا، لیکن وہ گنتی کے 30-35 منٹ میسر ہیں اور نماز عشاء بھی قریب ہے. میں لمحہ لمحہ آپ کی توجہ چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قابل عمل باتوں پر توفیق نصیب کریں. آمین. میرے حضور صورت میں بھی بے مثال، میرے حضور سیرت میں بھی بے مثال. تم جیسی نہ صورت کسی کو ملی ہے اور تم جیسی نہ سیرت کسی کے حصے میں آئی ہے. تو چونکہ صورت پہلے ہوتی ہے اور سیرت بعد میں، ایک دو باتیں میں اپنے محبوب اسلام کی سونی صورت پر سنا کر پھر میں اور آپ دیکھیں گے کہ اتنی سونی صورت والے محبوب سیرت کے جمال پروگرام کیسے رکھتے ہیں. میرے حضور بہت شور ہے، سب کی بات میرے حضور کتنے خوبصورت تھے. اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو کتنا سونا بنایا تھا. میں اور آپ تو 1400 سال کے فاصلے میں کھڑے ہیں. جن لوگوں نے صبح و شام حضور علیہ السلام کو دیکھا وہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ یار تم بتانا کہ حضور کیسے تھے. وہ کہتا کہ تم نے نہیں دیکھا تھا، کہا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے کہو نا کہ حضور علیہ السلام کے حسن کا نقشہ ہے، فرماتے ہیں ماں تک تو میرے اندر طاقت ہی نہیں. اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور علیہ السلام کے حسن کو بیان کرتا ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے محبوب علیہ السلام کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا، جس وجہ سے میں نے ان کو دیکھا ہے اور ان کا حسن بیان کرتا ہوں. پوچھا گیا وہ کون سا طریقہ تھا، تو فرمانے لگے فلما نظرت الى انوارہ فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصر. کہا جب محبوب کا جمال جہاں ارا دیکھا کرتا اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پہ رکھ کر انگلیوں کی بھی اوٹ سے دیکھا کرتا. کیوں؟ خوفا من ذہاب بصر. فرماتے ہیں ڈر لگتا تھا کہیں جلووں کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ. اور آپ جانتے ہیں حسان بن ثابت شاعر ہیں اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے. وہ بھی میرے آقا کے حسن کو دیکھ رہا ہے تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کر دیکھ رہا ہے. یہی بہتر ہے کہ وہ پردے پہ روپوش رہے. یہی بہتر ہے کہ وہ پردے پہ روپوش رہے. گر وہ پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش ہے. اللہ نے وہ حسن عطا کیا تھا جو دیکھتا جاتا بس دل دیتا چلا جاتا. امام زرقانی علیہ رحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ ایک دن آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھائی اور مسجد نبوی سے باہر نکلے. چلتے چلتے مدینہ المنورہ سے باہر ہو لیے تو ایک وادی کے قریب سے گزر ہوا جہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا تھا. ان کے خیمے نصب تھے اور ان کے اونٹ باہر بندھے تھے. جب میرے حضور وہاں سے گزرے گا تو حضور علیہ السلام کی نگاہیں ایک سرخ رنگ کے اونٹ پہ رک گئے. آقا کریم علیہ السلام کو وہ اونٹ پسند آ گیا. یار مقدر اس اونٹ کے جو آقا کو پسند آ گیا. سبحان اللہ. دعا کیا تو مالک ایسا بنا دے
تجھے بھی پسند آ جائے، تیرے محبوب کو بھی پسند آ جائے، کیونکہ زندگی تو وہی زندگی ہے جس میں محبوب بھی خوش ہو، محبوب کا خدا بھی خوش ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے اہل قافلہ سے پوچھا کہ تم اونٹ بیچتے بھی ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ کہا کتنا سونا آ گیا تو کہا ہاں بیچتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت پڑھا کرتے ہیں، نی میں دل بیچا میں جگر بیچا جے پیارا محمد آ جا، نی میں دل بیچا میں جگر بیچا جے پیارا محمد آ جائے، نی میں اپنا سارا گھر بیچا جے پیارا محمد آ جائے۔ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور علیہ السلام نے پوچھا تو کہا ہاں بیچنا ہے۔ کتنے کا بیچنا ہے؟ اتنے کا بیچنا ہے۔ قیمت طے ہوگی تو حضور میں اونٹ خریدنے تو نہیں آیا تھا، میں تو یوں ہی گزر رہا تھا کہ تمہارا اونٹ پسند آ گیا، میں تمہیں جا کر اس کی قیمت بیچ دیتا ہوں۔ انہوں نے کاٹ دی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور میرے حضور چل گئے۔ جب تک محبوب نگاہوں کے سامنے تھے، یا تو ٹکٹکی لگا کے محبوب کی چال ہی دیکھتے تھے، اور جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یار ایک اجنبی شخص آیا، ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا، ہماری آنکھوں کے سامنے خاموشی سے ہمارا اونٹ لے کر چلا گیا، یار کوئی ان کا پتہ ہی پوچھ لیتا۔ ایک بولا میں سے جب بات کرتے تھے نا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہا۔ ایک کہنے لگا میں خوبصورت چیز جیسی آنکھوں میں کھو کے رہ گیا، کیا خوب سجلتیاں اکھیاں جیوے پار کے سوانیاں رکھیاں، آنکھیں کیا کہوں جیسے بابے حرم کھلا۔ کسی نے بازو پکڑا، کہا میاں تو بڑا سیانا بندہ تھا، تو ہی ان کا پتہ پوچھ لیتا۔ وہ کہنے لگا یار میں تو خمدار زلفیں دیکھتا رہا، مجھے بھی ہوش نہ آیا کہ میں بھی ان کا پتہ پوچھ لیتا۔ تو ہجے میرا یاد نہیں دیکھا جن دیکھ کے چند شرماوے، آدھی راتی دل چڑھ جاوے جو رخ نقاب اٹھاوے، جو نکلے سیر کرنے سارا گلشن سیس نواوے، جو ہاتھ کھلا بچ رکھدا ہاتھ کھلا تو بد جائے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا بدل سبھاوے، آنکھ اگڑے تے انج پیا جاوے جے میں خانہ بھول جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جائے، بجلی ڈرتی لشک نہ مارے متا بے بھی ہو جائے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، کیے جاز نظر وچ ہو دی جو آوے وچ جاوے، خلق اودے نے بولے دنیا کوئی گرنا ہی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سن کدرے نظر بنا، میرے سوٹھے بھی اتنے ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے، جب ہوش آیا سکتا ٹوٹا تو ایک کہنے لگا یار اتنی بات تو ضرور ہے، ایک اجنبی شخص آیا، ہم میں سے کوئی شخص جانتا نہیں تھا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ جب انہوں نے کہا اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور اس نے وہاں سے آواز دے کر کہا آنا زامنا تن لتامانی جمانی کو، خبردار کہا کہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا، اگر وہ نہ آئے تو تمہارے اونٹ کی ضمانت میں دے دی، لیکن ان کے خلاف کوئی میلا لفظ نہ ہو، یار تو میری آنکھ نہ دیکھی متا مر سے کافر ہو، خبردار ان کے خلاف کوئی بات نہیں۔ ان کی ڈارس بنی شاید کہ یہ جو ضمانتیں دے رہی ہے یہ جانتی ہوگی اسی لیے ضمانتیں دے رہی، آتوش آگے بڑھ بڑھ کر ضمانتیں دے رہی ہے، کیا تو ان کو جانتی ہے؟ تو کہنے لگی یار واللہ میں بھی نہیں جانتا۔ تو کہا کہ تو کیوں ضمانتیں دے رہی ہے؟ کہا جب تم سے باتیں کر رہے تھے نا خیمے کی اوٹ سے میں نے بھی ان کا چہرہ دیکھا اور میرا دل گواہی دیتا ہے اتنی سونی صورت والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت دے، اللہ نے چہرہ اتنا خوبصورت بنایا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ پہنچ گئے، کہا اے اہل قافلہ ہمارے آقا نے اونٹ تم سے خریدا ہے؟ کہا ہاں ہم سے خریدا ہے۔ کہا یہ کھجوریں بیچی ہیں تمہاری ضیافت کے لیے اور یہ کھجوریں بیچی ہیں سے قیمت پوری کر دو۔
وہ کہنے لگے قیمت بعد میں پوری کریں گے، پہلے یہ تو بتاؤ وہ پیارا ہے کہا یہی کھجوروں کا جھنڈ جسے زمانہ نخرستان مدینہ کہتا ہے، یہ اس پیارے کا ڈیرا ہے۔ امام زرقانی فرماتے ہیں سارے اہل قافلہ اٹھے اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر دولت اسلام سے فیض یاب ہوئے۔ تیری تن کی اداموں میں مبین ہو۔ مزہ تو اس بات کا ہے اللہ اکبر، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ اولا بے کبار۔ اللہ نے وہ حسن عطا کیا جو حضور علیہ السلام کا ہی مقصود تھا۔ آئیے چند لمحوں کے لیے دیکھتے ہیں اتنی سونی صورت والے محبوب سیرت کا جمال اور رنگ کیسا رکھتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھا کر دیکھیں، معاشرے کی حالت اتنی دردناک تھی کہ جب کسی شخص کو یہ خبر دی جاتی کہ تیرے ہاں بیٹی نے جنم کیا ہے تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم اتنا سفاک تھا تو اس قابل تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا اور کیا فرمایا، بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا رنگ ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بھری بات کہے تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ گولیاں ناپ ناپ کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان صاحب بائک فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یار یہ باپ کو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی کو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا ٹوٹ ٹوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے نام کا، یہ فیض ہے بلال والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نجات عورت آئی اور اس کے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کروں۔ تلاش بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی قبض سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگواز سمجھی جاتی تھی، کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمائے جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 دنیا آپس میں گئی۔
یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی۔ میرے حضور در یتیم ہیں۔ سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے، لیکن جب رضاعت کا شرط عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے یہاں تشریف لے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیما یا شیما بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت ہے، اس کی انگلیوں نام، اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں کو دیکھو کتنی پیاری، تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دے۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ یہ پاس مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہاتھ ماننے کو تیار ہوتی، اتنے میں صرف سے حضرت شیما اپنا پیر محمد اٹھا کے لیا سبحان اللہ، اور کہتی سر میرے پیر کا مقابلہ بھی تو کرو نا، تو وہ کہتی نہیں شیما تیرے پیر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ تو وہ کہتا حضرت شیما کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا آ وکیلانا محمد، انشاءاللہ میرے پیر محمد کو نظر نہ کر۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے دیر الرحم گزرتے گئے، حضرت شیما کی شادی ہو، مدنی دور کی کہانی ہے، اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیما کی شادی ہوئی تھی حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی ہو جائیں اسی قبیلے کے ساتھ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے لگے، ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیما کے دروازے پر بھی پہنچ گئے، دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس نے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم بھی جمع کی جا رہی ہے؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑانے ہیں۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آیا۔ تو کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے سے کہا تم کیا کرو گے؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤ۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے بیت اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیما قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھنا۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیما اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہلے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی، اور جانتی نہیں آگے پوچھا حبیب ہے، آگے تو بغیر اجازت جبریل نہیں جا سکتے، تو ہو۔ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دیے، حضرت شیما نے ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وَعَلَمُ أَنَا أُخْتُ النَّبِيِّ، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن نزدیک ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی،
صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے رکھا دی۔ حضرت شیما پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا، میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور میں میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی سالوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر، چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشورہ کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بڑا درمیان میں مشورہ دینے والے، لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا ہے؟ حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، آپ تاریخ عرب اٹھائیں، 3 بیٹوں نے اپنی ماں کو جا کے بازار اور منڈی کے اندر فروخت کر دیا۔ ماں چیختی تھی، ماں روتی تھی اور کہتی کہ بیٹا میں تمہاری ماں لگتی ہوں، لیکن وہ کہتے تھے تمہارے باپ کی وراثت سے ہمارے حصے میں آئی ہے، ہم تجھے بیچ کر نفع حاصل کریں گے۔ جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، میرے حضور نے اس دور میں کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، یار کائنات کی سب سے قیمتی متاع تو جنت ہے، کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا۔ ایک دن حضور علیہ السلام نماز پڑھانے آئے، طاقت نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور علیہ السلام کا استقبال کیا، محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آنکھ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیا او احدہما، کاش آج میرے باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات سنو۔ زمانے کو عملاً ایک رشتے کا تقدس میرے حضور علیہ السلام کی تحریر سے ملا ہے۔ وقت سمٹ رہا ہے، جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جب ماں جیسا رشتہ بھی بازاروں میں بک جاتا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہو؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کر جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ بن کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا، ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتی کہ حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو،
جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا، ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ کہا میں کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، خدیجہ میرے سے اس وقت بھی محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی تھی میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ اپنی چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو عرب کی جلدی نہ آپ ایک کی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگ رہی تھی میں وہ بھی اتار کے پیش کرتا ہوں۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی تحریر سے ملا ہے۔ صاحب وہ سمٹ گیا، ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں تم میں روشن کیے، ہم چراغاں بھی کر رہے ہیں، ہم راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھا رہے ہیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں، ہم دیگیں بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ کوئی نادان ہوگا جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ لگا دے، میں تو صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو بالکائنات میں خوشی بچتی کون سی؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے ہیں؟ اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے اللہ نے ہم جیسوں کو سونے محمد عطا کر، یہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ اللہ کو کیا کسی شاعر نے کیا خوب کہا، فرمایا وہ ہر عالم کی رحمت تھے جہاں چاہتے رہ لیتے، وہ ہر عالم کی رحمت تھے جہاں چاہتے رہ لیتے، یہ ان کی مہربانی کے یہ عالم پسند آئے، یہ ان کی طرف نوازیاں کہ وہ اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ یقین جانیں ہمیں جو ہے وہ یہ سب کچھ حضور علیہ السلام کے اعزاز اور ان کی تقریب میں ہے۔ تو یہ کمکمیں، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، یہ سب باعث برکت ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی جوانوں یاد رکھنا یہ سب کچھ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل حضور کی ذات ہے، منزل محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت ہے۔ تو کتنا نادان ہوگا جو آواز میں تو جھنڈیاں لگا کے خوش ہوا، جو آواز میں تو پھول کلیاں پتیاں مٹھائیاں دے کے بانٹ رہا تھا، لیکن پھر دوبارہ ساری زندگی منزل کی طرف چلا ہی نہیں۔ آغاز اتنا خوبصورت ہے تو منزل کی طرف بڑھنا ہوگا، اور منزل حضور علیہ السلام کی سیرت ہے، منزل ان کا کردار ہے، منزل ان کا اسوہ نور ہے، منزل ان کے اخلاق حسنہ ہے۔ اگر ہم ان کی طرف نہیں بڑھتے ہیں اور اپنی زندگی کو ان کی سیرت کے تابع نہیں لاتے تو منزل کا سفر ادھورا ہے۔ میں اپنی 35 منٹ کی بات کو 2 جملوں میں کہوں تو میرے استاد مکرم میلاد کی منزل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے ہیں، آپ فرماتے بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا کھانا دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی مزہ تو اس کا ہمیں ہر بار نعرہ لگا کے کیوں بتانا پڑتا ہے کہ ہم عاشق ہوتے ہیں؟
ہمیں ہر بار بڑا جھنڈا لگا کے کیوں سال بعد بتانا پڑتا ہے کہ ہم بھی عاشق رسول ہوتے ہیں؟ مزہ تو یہ ہے کوئی ہمارے ساتھ کاروبار کرے، کوئی ہمارے ساتھ دوستی کرے، کوئی ہمارے ساتھ رشتہ داری جوڑے تو اس کو یقین ہو کہ یہ شخص میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرے، یہ شخص میرے ساتھ فراڈ نہیں کرے۔ کوئی پوچھے گا نا میاں تمہیں اتنا یقین کیسے ہے کہ یہ دھوکہ نہیں کرے گا؟ آج تو کوئی کسی پر اعتبار ہی نہیں کرتا، اور تم کیسے آنکھیں بند کر کے اعتبار کر رہے ہو؟ مزہ اس دن آئے گا کوئی بطور حوالہ کہ یہ دھوکہ اس لیے نہیں دے گا کہ ہمارے محلے میں یہ حضور کا میلاد کرواتا ہے اور میلاد والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ مزہ تو یہ بڑا کردار بتائے نا کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، اور اگر ہمارا کردار نہیں بتاتا تو پھر گلے کا زور لگا کے اور گلا پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کو یقین کبھی نہیں کروایا جا سکتا۔ کاش ہم سنجیدگی سے سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانے کا مزاج پیدا کریں اور اپنے حصے کی شمع روشن کیجیے۔ یہ خوبصورت بابرکت ایام ربیع الاول شریف کے جو میسر ہیں، کثرت سے حضور علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجیے اور ان کی سیرت کے روشن پہلوؤں کو دیکھا جائے، اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کی سیرت سے آگہی دی جائے اور ان کی جو ہے وہ اخلاق حسنہ کی تعلیمات ان کو دی جائیں اور ان کو بتایا جائے بیٹا ہم جس رسول کے ماننے والے ہیں ان کا کردار تو اتنا خوبصورت تھا، ان کا کردار تو اتنا اعلیٰ تھا کہ یار اگر کوئی شخص مکے میں داخل ہوتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ میں سچے اور امانت دار شخص سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور اگر کسی کافر سے بھی کوئی پوچھتا ہے تو وہ کافر اس کو ابو جہل کا نام نہیں بتاتا، وہ کافر اس کا ہاتھ پکڑتا ہے سونے محمد کی چوکھٹ پہ اور کہتا ہے صادق بھی یہ ہے امین بھی یہ ہے۔ پورا شہر کہتا تھا صادق بھی تو ہے امین بھی تو ہے۔ اور اگر آج ہم سچ بولنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں لیکن ہم نے جھنڈا بہت بڑا لگایا ہے، ہمارے پورا مہینہ لائٹنگ کو چراغا ہوا ہے لیکن ہم جھوٹ بولتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے وہ ہم لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہے، ورنہ بندہ عاشق رسول ہو اور اس کے کردار میں چمک ہو، اس کو جھنڈے کی یا لائٹنگ کی حاجت نہیں رہتی، وہ تو جس گلی سے گزر جائے وہاں خوشیاں پھیل جاتی ہیں، وہ تو جہاں سے گزر جائے اجالوں کا وہ سفیر ہوا کرتا ہے۔ آئیے اپنے حصے کی شمع روشن کیجیے اور سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانے کا عہد کیجیے۔ آج کی اس بابرکت نشست میں محترم چودھری محمد اکبر صاحب اور محترم حاجی محمد اصغر صاحب کے والدین کے لیے خاص طور پر اِصالِ ثواب کا سلسلہ کے طور پر اس نشست کو منعقد کیا گیا اور ان کے برابر محترم محمد ارشد صاحب کو فرق پا کے اب آپ ایک بار فاتحہ شریف پڑھ کے اِصالِ ثواب کی اس نشست میں بھی شامل ہیں۔ آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ۔ میرے مالک کے ہاتھ میں جو میرا اندروں سے کر دی مقدر کی خزائن دور فرما، وقت کی بہار نصیب فرما، جیے تو تیرے لیے مرے تو تیرے دین کے لیے، یا اللہ ہمارے فوت شکان کی بخشش و مغفرت فرما۔ بالخصوص حاجی محمد اکبر صاحب اور حاجی محمد اصغر صاحب ان کے والدین کی محنت کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی زندگی بھر کی نیکیوں کو قبول فرما، گناہوں سے درگزر فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ برادر محمد ارشد صاحب وفات پائے ان کی بخشش و مغفرت فرما، جس خوبصورتی کے ساتھ اس مسجد کو تعمیر کیا گیا کہ اللہ اس کی آبادی کے مزید اچھے اسباب بھی نصیب فرما، جو کہا تو سنا یہ محض کانوں تک نہ رہ جائے، یہ ہمارے عمل کا حصہ بنا، ہمیں سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانے کا جذبہ نصیب فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔